السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک شخصیت اور ایک آدمی ایسا ہے جو ایک جگہ تو شراب پیتا ہے، وہیں دوسری طرف وہ جا کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو ایک جگہ اور ایک طرف تو فلموں میں کام کرتا ہے، گانے لکھتا ہے، گانے کمپوز کرتا ہے، رائٹ کرتا ہے، بناتا ہے، وہیں دوسری جگہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک ایسا ہے جو علمی اور اسلامی بیک گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، ایک دور وہ آیا، وقت نے کروٹ لی اور وہ آدمی، وہ شخصیت اس اسٹیج پر پہنچا کہ نہ صرف اسلام سے بیزاری کا ثبوت دیا اور اسلام مخالف طاقتوں کا دست و بازو بنا، بلکہ اس نے اسلام مخالف طاقتوں کا بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دیا اور خود اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات اور ایسی ایسی بکواسات جاری کی کہ جس سے اسلام مخالف طاقتوں کو سہارا ملے اور خود مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کی ایمانی جذبے، مسلمانوں کی ایمانی طاقت کو ٹھیس پہنچے اور وہ شکوک و شبہات میں اسلام کے تعلق سے مبتلا ہو جائیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے تو شاید آپ کہیں گے کہ ایسا آدمی بددین ہے، جاہل ہے، مرتد ہے، لیکن میرے محترم علمی اصطلاح میں اور علمی حلقے میں ایسے آدمی کو ملحد کہا جاتا ہے، اور اس پورے کام کو جو میں نے ابھی بتایا ہے اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی ایسی اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو ہے مولویوں کو نہیں، اسلام کو نہیں، اچھے کام کرنے والوں کو نہیں بخشتا، بلکہ یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے بات کہ وہ اللہ کی شان میں اور خدا کی شان میں، کریٹر کی شان میں بھی گستاخانہ اور نامناسب الفاظ اور نازیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو ملحد کہتے ہیں اور اس پورے کام کو الحاد کہتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ باتیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ 20 دسمبر 2025 کو، آنے والی 20 دسمبر 2025 کو دلی کے اندر ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ کیا خدا موجود ہے، کیا خدا کا وجود ہے، اس عنوان اور اس ٹاپک پر ایک مناظرہ اور ایک ایکیڈمک ڈائیلاگ جو ہے ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہونے جا رہا ہے بدنام زمانہ ملحد جاوید اختر اور حضرت مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کے درمیان۔ اس کے بیچ میں جو ناظم ہے، جو منتظم ہے، جو اس کی کوآرڈینیٹر ہے ایک طرح سے، وہ ہیں ابھیسار شرما، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک جرنلسٹ اور پترکار بھی ہیں۔ تو یہ ڈز گوز ایگزسٹ کے عنوان اور ٹاپک پر، یعنی خدا موجود ہے یا نہیں ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر جو ہے یہ مناظرہ، یہ بحث اور یہ ایکیڈمک علمی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی ہے کہ یہ جو جاوید اختر ہے، جو فلموں میں گانے لکھتا ہے، کمپوز کرتا ہے، اس کی جانب سے ایسے ایسے شوشے چھوڑے گئے ہیں اور اسلامی مخالف ایسی ایسی بکواسات کی گئی ہیں، نہ صرف یہ کہ اسلامی مخالف بکواسات کی گئی بلکہ اللہ کی ذات کو بھی اس غلط آدمی نے اور اس بے حیا اور بدکار آدمی نے، اس ملحد اور بدنام زمانہ مرتد آدمی نے نہیں بخشا ہے۔ تاریخ کچھ یوں ہے، میں مختصر طور پر آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں بتا دوں کہ اس کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں کہ یہ 20 دسمبر ہی کو کیوں طے ہوا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا یا اس سے بعد میں کیوں نہیں ہوا، اور مفتی شمائل صاحب جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ وحیین فاؤنڈیشن کلکتہ شہر میں چلاتے ہیں، انہی کے درمیان میں کیوں ہوا ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے، اور تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بنانے کا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے 24 اگست کو مفتی شمائل احمد صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 1 ستمبر کو ہمارے شہر کلکتہ میں اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اور اس مشاعرے میں چیف گیسٹ کے اعتبار سے اور اس کی حیثیت سے جاوید اختر کو ممبئی سے بلایا گیا ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ اس پر انہوں نے جو ہے مفتی شمائل صاحب نے اپنا اعتراض اور اپنا اختلاف درج کرایا اور یہ کہا کہ ان کو اگرچہ کوئی اور دوسرا شاعر ہو، دوسرا اور لیریسسٹ ہو، دوسرا اور کوئی، چاہے وہ ہندو ہی ہو، اردو کی خدمات کے اعتبار سے اس کو بلا لیا جائے، لیکن جاوید اختر کو کہ جو خدا پر بھی تہمت اور بہتان لگاتا ہے اس کو نہ بلایا جائے۔ بہرحال جاوید اختر کا اردو اکیڈمی کے اس مشاعرے میں کلکتہ شہر میں آنا منسوخ ہو گیا اور وہ اس میں نہیں آ سکے، جاوید اختر صاحب اس میں نہیں آ سکے۔ پھر
اب چونکہ کلکتہ شہر میں وہ آنے والے تھے تو مفتی شمائل صاحب نے ایک پیشکش کی کہ میں آپ سے ایک مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک اکیڈمک ڈائلاگ اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے پر بیٹھ کر کے بات چیت ہو جائے، اور آپ نے جو شکوک و شبہات مسلمانوں کے درمیان میں اسلام کے تئیں اور خدا کی ایگزسٹنگ کے تئیں اور اللہ کی وجود کے تئیں جو پھیلائے ہیں وہ سامنے آ سکیں اور اس بات کو جو ہے صاف کیا جا سکے۔ اس پر جو ہے 3 ستمبر کو ای میل کے ذریعے سے ان کو مناظرے کی دعوت دی گئی، پھر ادھر سے 6 ستمبر کو اس کا جواب آیا، لیکن جواب 4-5 شرائط کے ساتھ آیا۔ جاوید اختر صاحب نے 4-5 شرائط لگائی۔ نمبر 1 شرط تو یہ تھی کہ جمعیت علماء کی آپ جو ہے اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے، جمعیت علماء ہند کی مذمت کریں گے آپ خود اس اسٹیج پر جہاں مناظرہ ہوگا۔ ایک شرط تو یہ لگائی، اس کو حضرت نے نہیں مانا اور بالکل سرے سے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ اس میں جو ہے عوام پبلک نہیں ہوگی، عام اس میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک خاص طبقہ ہوگا، انٹلیکچوئل لوگوں کا اور علمی لوگوں کا طبقہ ہوگا جو اس میں اس کو سننے والے ہوں گے۔ اس کو مان لیا گیا اور اس کو جو ہے اس شرط پر مانا گیا کہ 50% 50% جو ہے سیٹیں دونوں طرف سے مکمل کی جائیں گی۔ 50% ہم مکمل کریں گے اس آڈیٹوریم کی جہاں بھی یہ پروگرام ہوگا، اور 50% سیٹیں آپ کمپلیٹ کریں گے تاکہ دونوں طرح کے لوگ وہاں موجود رہیں اور ایک طرح سے گفتگو میں توازن باقی رہے۔ پھر تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اس پورے پروگرام کی جو ہے ویڈیو بنائی جائے گی اور ان ایڈٹ، یعنی جو ایڈٹ نہ ہوئی ہو، جو کہ تو منو ان کاپی ایک فریق کو، ہر فریق کو دی جائے گی۔ یہ شرط بھی ان کی 100% مان لی گئی، لیکن اس میں مفتی صاحب نے ایک تھوڑی سی اور یہ بات اس بات کا اضافہ کیا کہ ان ایڈٹ ویڈیو تو سونپی ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو لائیو بھی چلایا جائے گا، لائیو بھی نشر کیا جائے گا۔ تو 20 دسمبر 2025 کو جو پروگرام اور جو اکیڈمک ڈائلاگ اور مناظرہ حضرت مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کے درمیان اور بدنام زمانہ ملحد جاوید اختر کے درمیان جو ہونا طے پایا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ میں ہونا طے پایا ہے۔ یہ 6 ستمبر کی باتیں ہیں۔ 14 ستمبر تک بھی کوئی جواب اس چیز کا نہیں آیا تھا، جس کو باقاعدہ آفیشیلی حضرت مفتی صاحب نے اپنے چینل پر ویڈیو کانفرنسنگ کر کے اور اس چیز کے بارے میں بتایا اور اس کو پورا واشگاف کیا کہ یہ باتیں ہمارے اور جاوید اختر کے درمیان میں بذریعہ ای میل ہوئی ہیں۔ لیکن اب جو ہے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی، جن کی شخصیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناواقف ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، سب واقف ہی ہیں، تو انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر اور فیس بک اکاؤنٹ پر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ یہ مناظرہ اور یہ اکیڈمک ڈائلاگ 20 دسمبر 2025 کو دلی کے کسی بھی آڈیٹوریم میں ہونے والا ہے۔ یہ کسی بھی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ اس کا ایڈریس نہیں بتایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کو اس کا ایڈریس بتایا جا رہا ہے کہ جو باقاعدہ اس پروگرام میں انوائٹڈ ہیں، جن کو انوائٹ کیا گیا ہے انہی کو ایڈریس بتایا گیا ہے۔ باقیوں کو ایڈریس بتانے کا کوئی مطلب ویسے بھی نہیں بیٹھتا ہے۔ لائیو مفتی صاحب کے چینل مفتی شمائل ندوی پر آپ اس کو جو ہے 20 دسمبر کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتا دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔